ایک انسان کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کون سا کام کرنا چاہیے؟ کیا وہ علماء کرام کے پاس جا کر، علماء حق کے پاس جا کر علم حاصل کرے، یا پھر وہ کسی پیر صاحب کے پاس جا کر اس کی بیعت کر لے، اس کا مرید ہو جائے؟ کون سا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے، احادیث کو پڑھی ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، الغرض کتب احادیث کو میں نے کھنگالا ہے، میں نے پڑھا ہے، اور قرآن مجید کو الحمد سے لے کر والناس تک میں نے بار بار پڑھا ہے، ترجمہ بھی پڑھا ہے، تفسیریں بھی پڑھی ہیں۔ تو جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ بیان مشکل بیان ہے جس پر لب کشائی کرنا بہت مشکل ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کے متعلق ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو اہل علم ہیں، جو علم والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ جل مجدہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم عطا فرمایا ہے ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اللہ تعالیٰ نے چاہ فرمایا، تم فرماؤ میرے محبوب، کیا جاننے والے یعنی علم والے اور انجان یعنی جاہل جو علم نہیں رکھتے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید میں الحمد سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ نے علم اور علماء کرام کی شان بیان فرمائی ہے، علم اور علماء کرام کی عظمت بیان فرمائی ہے، لیکن الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی پیر کا نام نہیں لیا، کسی پیر کا ذکر نہیں کیا، اور اسی طرح کتب احادیث میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہے، لیکن کتب احادیث میں علم اور علماء کرام کی شان خود رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، نبی اسلام شاہ فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا فقیہ بناتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور میں ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو سینکڑوں میل دور سفر کر کے اپنے پیر کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، ان سے دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں، ان سے تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں، لیکن کاش اپنے گھر کے قریب کسی اہل علم، عالم، فاضل، فقیہ، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے، حدیث کا علم دیا ہے اور فقیہ بنایا ہے، فقیہ آدم بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس دین کا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں جاتے، کوئی قرآن مجید کی آیت پوچھنے کے لیے نہیں جاتے، ان کے لیے یہ حدیث بہت بڑی قابل غور حدیث ہے۔ سنیں، جامع مسجد دمشق میں ایک شخص حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پاس ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اسے بیان کرتے ہیں، کسی اور کام کے لیے نہیں آیا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، میرا کوئی اور کام نہیں ہے، میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ فرمایا حضرت ابو دردہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے کو چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے، اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے بازو اور اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان والے اور زمین کے بہ رہنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں، یہ سب کے سب اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور آگے فرمایا، لوگوں توجہ کرنا اس بات کی طرف، فرمایا حضرت ابو دردہ نے، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو
تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے، اور بے شک علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اب اس پوری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جس چیز کی فضیلت بیان فرمائی ہے وہ ہے علم اور علماء کرام۔ اور یاد رکھ لیں، نبی علیہ السلام کی مسند اور حضور کے مصلی اور حضور کے علم کے وارث پیر نہیں ہیں بلکہ علماء حق ہیں۔ اور اسی طرح جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا ایک فقیہ عالم 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے۔ اور اسی طرح سنن دارمی میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ فرمایا کہ ایک گھڑی رات میں پڑھنا پڑھانا، 5 منٹ کہہ لیں یا 1 گھنٹہ کہہ لیں، رات میں اپنے طلباء کو پڑھنا اور پڑھانا، ان کو تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم دینا، رسول اللہ کی حدیث کی تعلیم دینا، ان کو حلال و حرام کی تعلیم دینا، طلباء کو پڑھتے پڑھاتے رہنا، فرمایا ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ایک شخص وہ ہے جو ساری رات قیام کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، ساری رات تسبیح چلاتا رہتا ہے، مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے۔ اور ایک عالم دین جو مصلی پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر بیٹھ کر طلباء کو علم دیتا ہے، قرآن کا علم دیتا ہے، حدیث کا علم دیتا ہے اور فقہ کا علم پڑھاتا رہتا ہے، اس عالم دین کا مقام اس عابد زاہد سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سنن دارمی میں یہ حدیث بھی موجود ہے، لوگوں توجہ کرو اس حدیث کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وہاں 2 مجلسیں تھیں، 2 جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں، کوئی اور نہیں تھا، 2 صحابہ کرام کی جماعتیں تھیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے دونوں مجلسیں اچھی ہیں اور ایک دوسری سے افضل ہے۔ فرمایا یہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف رغبت کرتے ہیں، وہ چاہے تو ان کو دے دے اور وہ چاہے تو نہ دے ان کو۔ اور یہ دوسری مجلس علم والے جو علم سکھاتے ہیں، دوسری مجلس علم والوں کی تھی، علماء کرام کی تھی، علم سکھاتے ہیں اور جہلاء کو علم سکھاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یہ جماعت اس جماعت سے افضل ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علم والی جو علم سکھا رہے تھے انہی جماعت میں آ کر حضور تشریف فرما ہوئے۔ فرمایا لوگوں میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اسی مجلس میں جہاں علم سکھایا جا رہا تھا، قرآن کی تعلیم دی جا رہی تھی، رسول اللہ کے علم حدیث کی تعلیم دی جا رہی تھی، اللہ کے نبی اسی مجلس میں بیٹھ گئے۔ تو پتہ چل گیا جہاں جہاں پر دینی مدارس قائم ہیں، علماء کرام بیٹھ کر دین کا کام کر رہے ہیں، طلباء کو علم پڑھا رہے ہیں، حدیث کا علم پڑھا رہے ہیں، قرآن کا علم پڑھا رہے ہیں، وہاں اللہ کے نبی موجود ہیں، حضور اسلام کی روحانیت وہاں قائم ہے، وہاں موجود ہے، لیکن لوگ اس مجلس میں جاتے نہیں ہیں، علماء کرام کے پاس جاتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں جاتے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے یہ سوشل میڈیا اور آج جو ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، ہم ہدایت کے چکر میں ہیں کہ ہمیں ہدایت مل جائے گی، اور علماء کرام کو چھوڑ کر پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، ان لوگوں کو اپنا پیر بنا لیا ہے جو نہ علم جانتے ہیں، نہ عالم ہیں، نہ فاضل ہیں، بس باپ دادا سے جو وراثت چلی آ رہی تھی، علم باپ دادا سے جو پیری مریدی کا سلسلہ چلا آ رہا تھا اسی کو پکڑے بیٹھے ہیں۔ اور جس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے، حضور کے علم کے ساتھ وابستہ ہے، اور جس کا سلسلہ اللہ کے نبی سے ملتا ہے، وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، وہاں پر جاتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہاں جائیں گے تو وہ علماء کرام ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں گے۔ پیر جو ہے آج کے دور میں پیر اپنی بارگاہ میں جھکاتا ہے، اپنے باپ دادا کی دربار میں جھکا دیتا ہے، ان کو سجدے کرواتا ہے، ان کو وہاں سے منگوانے کی، وہاں سے حاجت پوری کروانے کی ان کو ترغیب دیتا ہے۔ عالم دین اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا سکھاتا ہے، عالم دین رسول اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے سکھاتا ہے، عالم دین اپنے پاس نہیں جھکنے دیتا، اپنے قدموں میں عالم دین نہیں جھکنے دے گا،
عالم دین کہے گا لوگوں اللہ کی بارگاہ میں جھکو۔ عالم دین کہتے لوگوں اللہ سے سوال کرو، کسی اور سے سوال نہ کرو۔ پیر صاحب کہتے نہ، اسی دربار سے سوال کرو جہاں سے ہمیں مل رہا ہے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، یہاں نہیں آتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ ہدایت نہیں ملے گی ایسے لوگوں کو، یہ دین سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں وہ لوگ جو اللہ سے توڑ کر مخلوق سے جوڑتے ہیں، بلکہ علماء کرام وہ ہیں جو مخلوق سے توڑ کر اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔